کہ میرے معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں وہ کیسے ختم ہو جائے. میری فکر یہی ہوتی ہے. میں اپنے گھر سے اس لیے آتا ہوں اور یہ سوچ کر میں چلتا ہوں کہ میرے بیانات سے اگر کسی ایک کی دل تبدیل ہو گئی تو کل قیامت کے دن میرا بیڑا پار ہو جائے گا. باقی مجھے کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہے. میں کسی فائدے اور کسی لالچ کی وجہ سے نہیں آتا ہوں. میں اپنے تعارف کرانے کے لیے بھی نہیں آتا ہوں. اس لیے میں آتا ہوں کہ میری باتوں کو آپ سنیں اور اس پہ عمل کریں, تاکہ آج بھی جو ہمارے یہ منعقد ہوا ہے مجلس, یہ ایک شادی کا ہے. لیکن شادی نکاح ہے کیا؟ ہم نکاح کو کیا سمجھتے ہیں اور نکاح کو اتنا مشکل کیوں کیے ہیں؟ جب اسلام نے کہا کہ اسلام میں جب ہے کہ آپ نکاح کو آسان کر دو گے تو زنا مشکل ہو جائے گا, اور جب تم نکاح کو مشکل کرو گے تو زنا عدم آسان ہو جائے گا. اور آج کے دور میں یہی چیز ہو رہا ہے کہ آج نکاح اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ زنا ہر سیکنڈ پر لاکھوں اور کروڑوں ہو رہے ہیں. لیکن میرے نوجوانوں, اگر تم زنا کرتے ہو تو میری باتوں کو تم لکھ لو, اور میں ایک کتاب کے حوالے بھی دوں گا کہ تم پیر ذوالفقار صاحب کے دوائے دل کو پڑھ لینا, اور وہاں بھی اگر نہیں ملے تو ان کی ایک اور کتاب ہے, اس کتاب کو تم پڑھ لینا. وہاں پہ لکھا کہ اگر تم زنا کرتے ہو تو تمہارے زنا قرض ہے, اگر تم سے ادا نہیں ہوئی تو تمہارے کسی نہ کسی اولاد سے تمہاری زنا کا قرض ادا کیا جائے. تو میرے نوجوانوں, اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں دوسری کے بیٹیوں پہ اور نظر ڈالتے ہیں, ماں بہنوں پہ غلط نظر ڈالتے ہیں, تو اس سے تم سمجھتے ہو کہ میری ماں بہنیں حفاظت سے ہیں, تو تم غلط فہمی میں ہو. اس لیے میرے بھائیوں, سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھار کرو کہ ہم زنا کریں گے, اور زنا آج عام ہے. میں نے ابھی ریسرچ ہے, میں اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ ریسرچ ہے کہ سیکنڈوں میں لاکھوں زنے ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ نکاح مشکل ہے. کہ میں اس دور میں ہم نکاح اپنے بیٹے کو اس وقت کریں گے جب ہمیں لاکھوں کروڑ روپے ملیں گے, ورنہ میں شادی نہیں کروں گا. میں شادی اس لیے کرتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو بیچ دیتا ہوں. اور یہ کہاں سے آیا؟ اسلام میں جہیز ہے. اسلام میں کسی سے کوئی ثابت, کوئی بھی علماء کرام چاہے کسی بھی فرقے کا ہو, اگر وہ ثابت کر دے کہ اسلام میں جہیز ہے, تو میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ میں سکمی میں رہوں گا اور اپنے سریا کو چھوڑ دوں گا اور میں یہاں غلامی کروں گا. یہ آیا کہاں سے؟ اب میں آپ کو لے کر چلوں گا. یہ آیا کہاں سے؟ یہ رواج آیا غیروں سے. غیروں میں تلک ہے, وہی تلک سے جہیز میں تبدیل ہوا. لیکن آج ہم تو کہتے ہیں, ہم اپنے کارڈوں پہ لکھواتے ان نکاح من سنتی, لیکن کرتے کتنا ہے؟ آج تک کسی نے سنت پہ عمل کیا؟ اور اس کارڈ کو کہاں ہم رکھتے ہیں؟ میں نے اس بات کو بھی اس مجلس میں کہا تھا کہ سب سے پہلے کارڈ کے اوپر جو بسم اللہ لکھواتے ہیں اور جو حدیثیں لکھواتے ہیں اس کو بند کیجیے. کیونکہ ہمیں جب کارڈ ملتا ہے ہم صرف ڈیٹ دیکھتے ہیں کس دن ہم کو کھانا جانا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد وہ کارڈ کہاں پیروں کے نیچے اور نہ جانے کچڑوں کے اندر ایسی جگہوں پہ جاتی ہے میں تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں. اور پھر ہم کہتے ہیں ہم تو عاشق رسول ہیں, ہم نبی کے ماننے والے ہیں, ہم نبی کے پیروکار ہیں, اگر میرے نبی کے خلاف کسی نے زبان کھولا تو میں اس کے سر کو اڑا دوں گا. لیکن ہم خود اس کے توہین کرتے ہیں. افسوس کی بات کہ غیر کرے جس کو کچھ نہیں معلوم کہ کون ہے نبی, تو ہمیں خون گرم ہو جاتا ہے. اور میں خود ہی کرتا ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جہیز, آپ سب سے پہلے جہیز کو ختم کیجئے, کیونکہ یہ غیروں سے آیا ہے. ہم غیروں کے طریقوں کو اپنانے والے نہیں ہیں. ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تسبق فهو منهم, کہ جو شخص جس قوم کی تباہ کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. تم سوچے کہاں ہے؟ نام کے صرف مسلمان ہے, کام کا مسلمان نہیں ہے. اگر ہم نام کا مسلمان ہیں تو ہمارا جو حشر ہوگا اور کل قیامت میں ہی پتہ چلے گا. ہم جب دوسرے کے اتباع کریں گے, ہم دوسرے کے پیروی کریں گے, ہم اپنا نکاح اور شادی بیوہ دوسرے غیروں کے طریقے پہ کریں گے اور کہیں گے کہ ہم تو عاشق رسول ہیں, کل مریں گے قیامت کے دن ہم نبی کے امتیوں کے لائن میں کھڑے ہوں گے. ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جب تم دوسرے کے عمل پہ کرو گے, جب دوسرے کے طریقے کو اپناؤ گے, دوسرے قوموں کو مانو گے, تو کل قیامت کے دن انہی کے لائنوں میں لگو گے. اور جس حدیث سے تم گھمنڈ کرتے ہو, جس حدیث کو تم کہتے ہو کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں, نبی اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ سارے امت جنت میں نہیں چلی جائے. تو تم پہلے فیصلہ کرو کہ تم نے جو جہیز لیا کس بنا پہ لیا, اور تم کیا اس امت میں ہو, تم امت سے باہر ہو. کسی علماء سے پوچھو,
अगर हम जहेज ले रहे हैं, गैरों को तरीके को अपना रहे हैं, गैरे को हम अपना आइडियल बना रहे हैं और हम अपने आप को कहें कि हम तो इस्लाम में ही हैं, हम नबी के उम्मती में हैं, कैसे हो सकता है? दो नाव पे कोई नहीं सवार हो सकता, या तो इधर आओ नहीं तो उधर जाओ। अगर अल्लाह को माननी है, नबी की माननी है, तो अपने नबी के पूरे तरीके को अपना लो, अपनी जिंदगी में उतार लो। चाहे शादी विवाह हो, गमी का मौका हो, खुशी का मौका हो, हर मौके पर अपने नबी को याद करो। लेकिन हम जहां खुशी आई नबी भूल गए, जहां खुशी आई हम सोच भूल जाते हैं कि हम कौन से किसको मानने वाले हैं, किसकी पैरवी करने वाले हैं, कौन मेरा आइडियल है, किसको अपना आइडियल बनाना है। अल्लाह के नबी से दुनिया के सबसे बेहतरीन आइडियल हैं, हम अपना आइडियल उनको बनाएं, हम अपने आप को संवारे, अपने चेहरे को बनाएं कि हम नबी के सारे नबियों की सुन्नत से जानें। लेकिन आज किसी के चेहरे पे सुन्नत तो छोड़ो, फर्ज अदा नहीं हो रहा है, अफसोस की बात। और जहेज, जो लोग जहेज लेते हैं, कल क़यामत के दिन अगर किसी भी औरत ने, किसी लड़की ने सुसाइड की हो जहेज की वजह से, या उसे कत्ल आम किया गया हो, वो सब जिम्मेदार होंगे, जितने लोग जहेज लेते हैं। ये सबको गुनाह मिलेगा उसका। अगर कोई मेरी माँ बहन, मेरी बहन कोई बगैर निकाह के बैठी हुई है, इस वजह से बैठी है कि उसको जहेज हमारे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर उसने सुसाइड किया, अगर कोई गलत कदम उठाती है, ये सब के जिम्मेदार वो शख्स भी है जिसने जहेज लिया है। पूछे किसी से भी पूछ सकते हैं, मैं तो माइक में बोल रहा हूं, मैं तो चोरी छुपे किसी से बोल नहीं रहा। किसी भी उलमा से पूछें कि जिस चीज को अगर हम कर रहे हैं, अगर नबी के खिलाफ चल रहे हैं, इसके जिम्मेदार हम होंगे या नहीं होंगे। मैंने अभी इलेक्शन से पहले मैंने एक मस्जिद में तकरीर किया, वहां पे कहा कि अगर तुम कैंडिडेट को चुनते हो, ऐसे कैंडिडेट को चुन